بك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بنی اسرائیل کو بچا کے لے گئے تو اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تو بعد میں انہوں نے وہ بچڑا بنا لیا اور پھر اس کی پوجا شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ کی واپسی ہوئی تو پھر ان کی توبہ کا طریقہ یہ مقرر ہوا کہ یہ پھر اپنے رشتہ داروں کو قتل کریں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کافی عرصہ چکے رہے تو مختلف واقعات ان کے ہاں پیش آتے رہے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ جب ان کو اللہ کی طرف سے وہ کتاب مل گئی اور ان کو بتایا جاتا کہ احکامات اس پہ عمل کرو تو انہوں نے کہا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کیا موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ تو جب تک ہم اللہ کو نہ دیکھ لیں ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یہ تو اب اس بات پہ اڑ گئے کیونکہ یہ مختلف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، کبھی کچھ۔ تو آپ نے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو پھر یہ طے ہوا کہ آپ کچھ لوگوں کو وہاں سے منتخب کر لیں کیونکہ سب تو دیکھ ہی نہیں پائیں گے، کچھ کو منتخب کریں اور ان کو لے آئیں۔ تو کچھ بندے بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ لیا اور لے کر ایک الگ جگہ پر آ گئے۔ جب وہاں پر آئے ہیں اب اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر عرض کی، حالانکہ یہ سوال بنتا نہیں تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہے تھے۔ تو جب عرض کیا تو ارشاد یہ ہوا کہ ادھر تو نہیں بلکہ ادھر ایک پہاڑ کی طرف دیکھیں، وہاں ہم ایک تجلی ڈالیں گے، تو پھر اگر یہ اس کو برداشت کر پائے تو ہو سکتا ہے پھر یہ میرا دیدار بھی کر لے۔ تو جیسے انہوں نے ادھر دیکھا نا تو اچانک فاخذتہم الصاعقہ، ایک تیز چمک اس نے ان کو آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور آپ اس کو دیکھ رہے تھے۔ یعنی وہ جیسی چمک پڑی اللہ کے نور کی تجلی تو یہ جتنے بھی تھے نا سارے وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئے، بلکہ سب مر گئے کیونکہ برداشت نہیں ہو سکا۔ اب جب سارے وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر پریشان ہو۔ اب اگر میں جاتا ہوں بنی اسرائیل میں واپس تو وہ مجھے بولیں گے کہ آپ نے ہمارے بندوں کو مروا دیا، یہ بندوں کو مارا ہے وہاں جا کر، میں ان کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ اب تو ان کو زندہ فرما دے۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب انہوں نے جب یہ عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے دوبارہ پھر تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، کہ ہو سکتا ابھی تم اللہ کا شکر ادا کر لو۔ تو اس طرح یہ ان کی مختلف ضدیں، مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ پھر انہوں نے بعد میں جا کر اپنے بنی اسرائیل میں دیگر قبیلوں میں جا کر یہ ساری باتیں پھر بتائیں کہ اس طرح ہمارے ساتھ ہوا، اس طرح ہم نے دیکھا، یہ سب کچھ ہم نے ہوا۔ پھر یہ اس میدان کے اندر، اس کو میدان تیہا کہتے ہیں، اس میدان میں پھر بہت عرصہ رہے۔ وجہ کیا بنی کہ جب بھی ان کو کوئی بات کی جاتی آگے سے کوئی نہ کوئی نئی حجت بیان کرتے۔ پھر ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اسی میدان کے اندر ہی رہو گے۔ وہ بہت بڑا میدان تھا، نہ وہاں کوئی سایہ، نہ کوئی گھر، نہ کچھ، اب یہی رہنا۔ جب وہیں رہتے تھے تو وہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام نے جس پتھر پہ اپنا عصا مارا اس سے جو پانی نکلتا تھا، یہ 12 قبیلے تھے، اس کے 12 چشمے نکلتے تھے، یہ ان 12 چشموں سے پانی پیتے تھے۔ تو کھانے پینے کا ان کا یہ انتظام تھا۔ لیکن پھر بعد میں انہوں نے کیا کہا کہ اب جناب کھانا بھی چاہیے،
تو پھر ان پر آسمان سے من اور سلوا کھانے جو تھے وہ یہ نازل ہوئے. تو من اور سلوا اس کا اگلی آیت میں ذکر ہے. ایک تو یہ تھا کہ سایہ کوئی نہیں تھا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. کھلا میدان ہے، سایہ تو ہے کوئی نہیں. ایک تو ان پر بادلوں کا سایہ، یہ وہ ساری نعمتیں ہیں جن کا ذکر شروع میں آیا تھا نا، کہ ان پر اللہ نے 8 قسم کے انعام کیے. ایک کیا کیا، ان کو پہلے تو فرعون سے بچایا، دوسرا ان کے لیے دریا کو پھاڑا، تیسرا پھر اس کے بعد ان کی توبہ کو قبول کیا، پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کو دیکھا تو ان کو وہ دکھایا گیا، اس کی تجلی دکھائی گئی. پھر اس کے بعد ان پر بادلوں نے سایہ کر لیا. اور پھر اگلا جو انعام فرمایا وہ انزلنا علیکم المن والسلوى، انہوں نے کہا اب ہمیں کھانا بھی چاہیے، اب ہم کہاں سے کمائیں کہاں سے کھائیں، کیونکہ ایک ہی میدان میں ہے سارے. تو پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر من اور سلوہ یہ ہم نے نازل کیا. من یہ ایک قسم کا شہد تھا، تو سلوہ جو تھا وہ جس طرح بھنے ہوئے بٹیر ہوتے اس طرح کی کوئی خوراک تھی. بعض میں یوں بھی ہے کہ من روٹی کی طرح ہوتی تھی، جس طرح ہمارے ہاں یہ تریل نہیں پڑ جاتی، تو اس طرح وہ آتے تو اس طرح اس کو اٹھا کے روٹی کی طرح لپیٹ کے لے جاتے اور لا کر پھر اس کو وہ کھاتے تو ساتھ میں یہ گوشت ہوتا تھا. تو اب آپ نے جب یہ ان کو مل گیا تو کھانا شروع ہو گئے. فرمایا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اب جو ہم نے تمہیں یہ اچھا پاک رزق دیا ہے اس کو کھاؤ. اور وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، تم نے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کرنا، ظلم کرو گے تو اپنے آپ پر ہی کرو گے. تو پھر ایک عرصے تک ان کو یہ کھانے ملتے رہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ وہ اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ یہ من اور سلوہ بند کیسے ہو گیا، وجہ کیا بنی. حالانکہ مل رہا تھا، سکون سے کھا رہے تھے، تو باوجود اس کے کہ من اور سلوہ مل رہا تھا پھر بھی یہ لوگ اللہ کی اس طرح عبادت نہیں کر پائے. یعنی کھانے پینے کی فکر ہی کوئی نہیں. مین مسئلہ یہی ہوتا ہے بندے کا، بھائی کمائیں گے پھر کھائیں گے پھر عبادت کے لیے ٹائم بھی نکالیں گے، یہ ایک مشکل کام ہے. ان کو تو بیٹھے بیٹھے کھانا پینا سارا مل رہا ہے پھر بھی اس طرح عبادت نہیں کر پا رہے. تو ان کا یہ حال جن کو کھانے آسمانوں سے مل رہے تھے عبادتیں نہیں کر پائے. تو ہمارے یہاں کے لوگ ان کو بیچاروں کو محنت مزدوری بھی کرنی ہے، کھانا پینا بھی کمانا ہے، پھر اس کے بعد پھر ان کو عبادت کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے، تو تھوڑا مشکل ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کام جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا اجر بھی اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہ اس امت پر خاص اللہ کا کرم ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین.